یہ واقعی تم ہو؟ میں نے کہا ہاں جان، یہ میری دلی خواہش ہے، بھابھی سے میں نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں اجازت دے دیں۔ ٹھیک ہے گاڑی بھیج دو۔ میں نے سوچا جب ملنا جینا ساتھ ہے تو یہاں کترا کترا ملنے سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ جد و جہد کرتے جان دی جائے۔ گاڑی گیٹ پر ہارن دے گی، تم تیار رہنا، اس نے بتایا اور پھر سلسلہ منقطع کر دیا۔ بھابھی کچن میں مصروف تھی، شاید برتن صاف کر رہی تھی۔ میں انتظار کی اذیت سے بچنے کی خاطر سویرا اور منصور کے کمرے میں جا بیٹھا۔ ان کی دادی ہوم ورک کی کاپیوں پر خاکی کاغذ چڑھا رہی تھیں۔ میں کاپیوں پر سفید چٹے لگا کر مارکر سے سویرا کا نام، مضمون اور جماعت لکھنے لگا۔ ہارن کی آواز پر میں اچھل کر اٹھا اور تیز تیز چلتا گیٹ تک گیا۔ وہی سرخ کار تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر خوش روح لڑکی مسکرا رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر اسے سلام کیا تو اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ سامان نہیں لایا آپ؟ وہ شرارتی لہجے میں بولی۔ فی الحال مجھے ہی لاد لیں۔ سیٹ پر بیٹھ کر میں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ اس نے کار کو بیک گیئر میں ڈالا اور سڑک پر جا کے ٹرن لیا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ لڑکی 20-22 برس کی خوبصورت لڑکی تھی۔ چونکہ انڈو پاک کے لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں اس لیے خد و خال سے اس کی قومیت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ کم سنی کے حوالے سے میرا خیال تھا کہ اسے اسی ملک سے ہائر کیا گیا تھا۔ را جیسی خطرناک تنظیم کے سرکردہ لوگ کچی عمر کے نا تجربہ کار ایجنٹ بیرون ملک بھیجنے کی حماقت نہیں کر سکتے۔ آپ پڑھتی ہیں یا پڑھاتی ہیں؟ وہ تو چپ تھی۔ میں نے خاموشی توڑی۔ چند دن ہوئے سروس جوائن کی ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ جو ادھر ہیں آپ کی کون ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ابھی تو میڈم ہے، میں نے بتایا۔ کل کیا ہوں گی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ایک بات پوچھوں؟ اگر اپنے تک رکھنے کا جینٹل مین پرومس کریں تو اس نے کہا۔ یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ آپ کے اعتماد کی حفاظت کروں گا، میں نے کہا۔ یہ لوگ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کو نہیں جانتے؟ اس نے کہا۔ کچھ پتہ بھی چلے آپ کن لوگوں کی بات کر رہی ہیں؟ میں نے کہا۔ جن لوگوں نے آپ کو کال کیا ہے، اس نے کہا۔ او اچھا، میں ہنس پڑا۔ بھائی سچی بات ہے، میں بھی ان کو نہیں جانتا۔ وہ میری بزنس ایڈوائزر یا پارٹنر ہے۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا۔ جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ بھی نہیں، میں نے کہا۔ ویسے آپ کو کس جاب کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے؟ انٹرویو تو سیکریٹری کے لیے دیا تھا، اس نے جواب دیا، لیکن دیکھ لیجئے ڈرائیور بنا دی گئی ہوں۔ آپ کے والدین؟ میں نے کہا۔ جی ہیں، اس نے بات مکمل ہونے سے پہلے جواب دیا۔ 3 بھائی ہیں، ایک فوج میں میجر ہے، دوسرے اسی شہر میں SSP اور تیسرے لندن ہائر سیکنڈری کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور میرے ابو بھی ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اٹارنی ہیں۔ ماشاءاللہ، پھر تو آپ نے یقیناً شوقیہ سروس جوائن اختیار کی ہوگی، میں نے کہا۔ جی نہیں، ضرورتاً، وہ بولی۔ کیا میں ضرورت سے زیادہ فری نہیں ہونے لگی؟ اس نے کہا۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، یہ تو آپ کی اعلیٰ ظرفی اور ذرہ نوازی ہے مس منیرہ ملک، اس نے کہا۔ تھینک یو مس ملک۔ باتوں باتوں میں ہم تعارف حاصل کرنا تو بھول ہی گئے تھے۔ مجھے جہانگیر احمد کہتے ہیں۔ اگر کوئی جلدی نہ ہو تو میں گھر بتاتی چلوں کہ مجھے کچھ دیر ہو جائے گی، ادھر راستے میں ہی میرا گھر ہے، اس نے کہا۔ ہاں یہ ضروری ہے، ورنہ والدین بیٹیوں کے لیے پریشان ہو سکتے ہیں، میں نے کہا۔ یہ خیابان سر سید ہے، اس نے مین روڈ سے گاڑی ذیلی سڑک پر موڑتے ہوئے سامنے اشارہ کیا، پھر ایک دم بولی، کیسی بے وقوف ہوں، میں یوں بتا رہی ہوں جیسے آپ فارنر ہوں۔ نہیں مس، واقعی یہ ملک بلکہ آگے کی آبادی میرے لیے نہیں ہے، میں مظفر آباد کا رہائشی ہوں، ادھر ہی پلا بڑا ہوں۔ اس نے ایک گیٹ کے سامنے کار روکی اور ہارن بجا کر نیچے اتر گئی۔ جب وہ گیٹ پر گئی تو ایک لڑکے نے گیٹ کھول کر چہرہ باہر نکالا۔ منیرہ ملک نے لڑکے کے بالوں کو بکھیرا اور دونوں گیٹ کے پیچھے چلے گئے۔ 3-4 منٹ بعد وہی لڑکا گیٹ سے نکل کر میرے قریب آیا۔ آنٹی آپ کو اندر بلا رہی ہیں، اس نے سلام کر کے کہا۔ میں اترا تو لڑکے نے تمام شیشے اوپر چڑھائے اور میرے ساتھ چلتا ڈرائنگ روم تک گیا۔ میرا پرتپاک استقبال ایک باوقار ادھیڑ عمر مرد نے کیا تھا۔ چہرے کے نئے نقش سے میں نے انہیں پہچان لیا تھا۔ وہ منیرہ کے ابو تھے۔ ابھی ہم ابتدائی رسمی باتوں کے مرحلے میں تھے کہ منیرہ اپنی والدہ کو سہارا دیتی اندر داخل ہوئی۔ میں نے اٹھ کر بزرگ خاتون کو تعظیم دی تو انہوں نے دعائیں دی۔ یقیناً چائے پہلے سے تیار رہی ہوگی، لڑکا فوراً ہی چائے لے آیا تھا۔ مجھے منیرہ نے بتایا ہے آپ بھی اسی ادارے میں سروس کرتے ہیں، یہ کچھ جانتی نہیں یا بتانے سے ہچکچاتی ہے۔ آپ بتائیے ادارے کا بزنس کیا ہے؟ بیٹے اگر سیلری کم ہوتی تو مجھے فکر نہ ہوتی۔ ایک سیکریٹری کو ابتدائی طور پر 5000 اور کنوینس الاؤنس الگ ہے، اس کے باپ نے کہا۔ میری میڈم تو ایکسپورٹ امپورٹ کا کرتی ہے، میں نے جواب دیا۔ اس ملک کے باس سے پہلی بار ملنے جا رہا ہوں، اس لیے کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں نے کہا۔ ابو پلیز، منیرہ باپ کے کاندھے پر چہرہ رکھ کر ٹھنکی، آپ میرے لیے خواہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرا باس کویت سے نیا آیا ہے، اپنا بزنس سیٹ کر رہا ہے۔ بیٹا تم نے گھر دیکھ لیا ہے؟ منیرہ کی امی بولی۔ تم بتاؤ گے تو ہمیں تسلی ہوگی، ہماری ایک ہی بیٹی ہے، بس یہی سہارا ہے۔
آپ تسلی رکھیں اماں جی، میں نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ منیرہ کی عزت کا میں ایسے خیال رکھوں گا جس طرح ایک بھائی اپنی بہن کی حفاظت کرتا ہے، میری بھی ایک بہن ہے۔ جیتے رہو بیٹے، بس میں اب مطمئن رہوں گی، اس کی ماں نے کہا۔ امی آپ بیٹے سے وعدہ لیں کہ یہاں آتے رہیں گے، منیرہ بولی۔ میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے، میں نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر کہا، اور منیرہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ابو اور امی نے دعاؤں کی چھاؤں میں ہم دونوں کو رخصت کیا۔ سفر کا اختتام لالا زار کی ایک وسیع و عریض کوٹھی میں ہوا۔ منیرہ کار پورچ میں چھوڑ کر نہ جانے کدھر چلی گئی تھی۔ میں ایک ملازم کی رہنمائی میں جس کمرے میں داخل ہوا تھا وہ بیڈ روم تھا۔ وہاں انو، انل دت اور 3 اجنبی بیٹھے ٹی وی پر انگلش فلم دیکھ رہے تھے۔ ریموٹ کنٹرول سے کسی نے ٹی وی بند کر دیا۔ کمال، انو نے انل دت کو مخاطب کیا، جہانگیر کو ساتھیوں سے متعارف کرواؤ۔ یہ نمبر 1 والے ملک اشرف ہیں، دوسری کرسی پر عارف اور وہ رہے ماسٹر نوازش علی۔ انل دت بول رہا تھا اور میں اسی ترتیب سے ہاتھ ملاتا گیا۔ مسٹر جہانگیر بھائی، آپ خوش قسمت ہیں، پہلی ملاقات میں میری سیکریٹری آپ کو اپنے گھر تک لے گئی ہے۔ جی، وہ اپنے گھر والوں کو بتانے گئی تھی کہ وہ دیر سے گھر آئیں گی، اسی بہانے اچھے لوگوں سے میری ملاقات بھی ہو گئی۔ میں نے کہا، مس روبی بھائی اپنے دوست کی خاطر تواضع کرو، انل دت بولا۔ تکلف برطرف جہانگیر، انو نے کہا، جس چیز کی طلب ہو بتا دو، یہ سب اپنے دوست ہیں۔ دوستوں کی محبت سے بڑھ کر اور کس چیز کی طلب انسان کر سکتا ہے؟ میں نے ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی۔ زندگی بھر اسی ایک نایاب چیز کی طلب رہے گی۔ ارے آپ رنجیدہ ہو گئے ہیں، انل دت نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ یقین کر لیں اب آپ کو اس چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ ہمارے گروپ ان فرینڈز کے پاس یہی دولت وافر ہے۔ ہم نے مس روبی کی سفارش اور ضمانت پر آپ کو عدم موجودگی میں گروپ میں شامل کر لیا ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے، آپ نے مجھ پر اعتماد کیا، میں ممنون ہوں اور کوشش کروں گا اس اعتماد پر پورا اتروں۔ میں نے کہا، اگر مسٹر جہانگیر اپنے دستی تعاون ہمارے حوالے کر چکے ہیں تو آج کی میٹنگ میں ان کو شریک کیا جانا ہے۔ کیوں روبی؟ انل دت نے انو کی جانب دیکھا۔ کیا تم ذمہ داری قبول کرو گی؟ ضرور، انو نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا۔ یہ شخص باہر نہیں ہے، میرے خون میں شامل، میری رگ رگ میں دوڑ رہا ہے۔ اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے تو پھر جہانگیر کو مجھ سے الگ مت جانو۔ اگر رسک نہیں لینا چاہتے تو میری پہلی تجویز مان لو، مجھے میرے راستے پر چلنے دو۔ جہانگیر میرا مضبوط ذریعہ سفر ہے، انو نے کہا۔ بات رسک کی نہیں مس روبی، دوسرا شخص بول پڑا۔ تم سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ ہم لوگ خطرے سے اسی طرح کھیلتے ہیں جیسے بچہ رنگین کھلونے سے کھیلتا ہے۔ بات صرف ذمہ داری کی ہے۔ بے شک ہمیں مضبوط دوستوں کی اشد ضرورت ہے، لیکن یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہوگا۔ اوپر سے اپرول اس لیے ضروری ہے کہ تم آن ڈیوٹی ہو۔ کسی ناکامی یا ناخوشگوار حادثے کی صورت میں جواب دینا بہت مہنگا پڑے گا، اس نے کہا۔ کیا ہمیں بوقت ضرورت ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ انو نے سوال کیا۔ وہ تو ہے، انل دت نے جواب دیا۔ اسی اجازت کی روشنی میں میں نے تمہارا تعاون حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن مسٹر جہانگیر کا معاملہ بالکل دوسرا ہے، اس نے کہا۔ سوری کمال، انو کھردری آواز میں بولی، پہلے جہانگیر اور بعد میں۔ اگر ہیڈ کوارٹر نے بھی جہانگیر کو قبول نہ کیا تو ان کو روبی سے بھی دستبرداری کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ جس شخص نے کسی مالی مفاد سے قطع نظر اپنی ذات، اپنی سروس اور پارٹی کو چھوڑ دیا ہے، جس نے میری خاطر جان ہتھیلی پر رکھ کر میرا مشن مکمل کیا ہے، اسے میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ اشرف، انل دت بولا، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ میرے خیال میں مس روبی کی ذمہ داری پر مسٹر جہانگیر کو میدان عمل میں اتار دیا جائے۔ اگر بات مفاد کی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اشرف نامی شخص نے کہا۔ مس روبی یہ شہر چھوڑنا نہیں چاہتی، جبکہ ہمیں لاہور اور کراچی کے لیے 2 آدمیوں کی ضرورت ہے۔ اگر ان دونوں کو گروپ بی میں شفٹ کر دیا جائے اور وہاں سے 2 آدمی لے لیے جائیں، اس نے کہا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، انو بول پڑی۔ پارٹی کاز کے لیے عارضی طور پر ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں آپ ایک ہی ٹارگٹ پر ہم دونوں کو نہیں لگانا پسند کریں گے۔ اگر ایسی بات ہے تو ٹارگٹ میں تقسیم کروں گا، انل دت فوراً بول پڑا۔ اشرف اور جہانگیر کراچی چلے جائیں، عارف اور نوازش کو لاہور کمیشن دیا جاتا ہے، میں اور روبی یہ شہر سنبھال لیں گے، اس نے کہا۔ ایک شرط کے ساتھ مجھے منظور ہے، انہوں نے کہا۔ میں اپنے میزبانوں کو کسی شک میں نہیں ڈالنا چاہوں گی۔ مجھے ایک اور مشن کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے، وہ خاندانی محفوظ پناہ گاہ ہے۔ صبح 8 سے رات 10 بجے تک تمہارے ساتھ رہا کروں گی۔ یہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے، انل دت بولا۔ میرے دوستوں کو کل صبح بائی ایئر روانہ ہونا ہے۔ کوئی سوال؟ اس نے پوچھا۔ روبی، میں نے انو کو مخصوص اشارہ کیا۔ میرا شناختی کارڈ، کیش اور ماؤزر تمہارے بکس میں ہے، میں نے کہا۔ ہاں بھی چلیں گے، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمال، کل جہانگیر کو ایئرپورٹ پر ڈراپ کر کے میں ادھر آؤں گی، انو نے کہا۔ ٹھیک 7 بجے ان کو ایئرپورٹ پہنچا دینا، انل دت بولا۔
ان کو کیا کرنا ہے اشرف بتا دے گا۔ میرا خیال ہے جہانگیر اشرف بھائی کو مایوس نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا جہانگیر تمہیں ادھر وہی کچھ کرنا ہوگا جو تم پشاور میں کر چکے ہو، وضاحت کی ضرورت تو نہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے فردن چاروں سے ہاتھ ملایا اور انو کے ساتھ کمرے میں سے نکل گیا تھا۔ کمال کوریڈور سے نکل کر انو نے مدھم آواز میں کہا میں نے ان کے سامنے اپنی خواہش کو زبان نہیں دی۔ تم جانتے ہو گروپ بی میں میری ایک فاسٹ فرینڈ ہے، مجھے وہاں لے چلو پلیز۔ کل کسی وقت ادھر نکل چلیں گے۔ انل دت انو کے بدن کی رگڑ سے جیسے پگھل گیا تھا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں ان کا انچارج۔ اس نے جھک کر انو کے کان میں کسی کا نام لیا تھا۔ وہ اپنی نوعیت میں ایک ہی سور ہے۔ میں ہر قسم کے سور کو رام کرنے کا فن جانتی ہوں، انو بولی۔ ادھر اس سے بھی بڑے سور میرے پاؤں چاٹتے ہیں، تم اندر نہ جانا، میں اس سور کو تلاش کر لینے کا سرپرائز دے کر شرمندہ کر دوں گی۔ چلو نا ڈیئر، بہت دل کرتا ہے اس لڑکی سے ملنے کو، مان جاؤ نا، انو نے کہا۔ سر ایک ستون کی آڑ سے منیرا نکل کر سامنے آ گئی۔ اگر مہمانوں کو چھوڑنے آپ جا رہے ہیں تو مجھے اجازت دیجیے۔ ہاں چلو، تمہیں ڈراپ کرتے جائیں گے، انل دت بولا۔ کل مسٹر داؤد سے مل کر آنا۔ رائٹ سر، منیرا بولی، میں نے ان سے وقت لے لیا ہے۔ انل دت نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تو انو اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے دروازہ کھول کر پہلے منیرا کو سیٹ پر جانے دیا۔ میری درخواست یاد ہے نا تمہیں؟ انو نے پوچھا۔ صرف 5 منٹ کے لیے، اس نے کہا۔ بہت ضدی ہو، انل دت پیار سے بولا۔ میں تمہیں کوٹھی دکھا کر آگے جا کر اتار دوں گا۔ اوہ تھینک یو، انو بچی کی طرح سیٹ پر خوشی سے ناچنے لگی۔ میں نے ایک ٹرن پر اس علاقے کا بورڈ دیکھا۔ اسکیم نمبر 3 ایریا تھا۔ فیشنیبل، کھلا اور صاف ستھرا علاقہ تھا۔ وہ گول واٹر ٹینک والی کوٹھی ہے۔ گزرتے انل دت نے دوسری لائن کی ایک کوٹھی دکھائی اور آگے جا کر کار ایک زیر تعمیر کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں روک کر انو کو اتار دیا۔ میں حیران تھا، یہ لڑکی کیا کر رہی ہے، کیا کرنا چاہتی ہے؟ یہ بات تو میری سمجھ میں آئی تھی کہ انو نے انل دت کو بے وقوف بنایا یا انل دت بلی چوہے کا کھیل کھیل رہا تھا۔ دونوں میں سے ایک بے وقوف بن چکا تھا۔ کون، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ میں انل دت کے کسی سوال سے بچنے کی خاطر پیشاب کا بہانہ کر کے کار سے اتر کر ٹہلتا ہوا کوٹھی کے پچھواڑے چلا گیا۔ وہ ایک شاطر ایجنٹ تھا اور انو کی عدم موجودگی میں مجھے کورید سکتا تھا۔ میں بے خبر تھا کہ انو اسے میرے بارے میں کیا کچھ بتا چکی ہے۔ جب میں واپس آیا تو انو گیٹ پر کھڑی تھی اور انل دت کار بیک میں لے جا رہا تھا۔ باقی کا سفر خاموشی سے طے ہوا تھا۔ منیرا مین روڈ پر ہی اتر گئی۔ شاید وہ اپنی گلی تک کار لے جانا نہیں چاہتی ہوگی، وہ تو خود گھر سے دور اتر گئی تھی۔ مگر انل دت نے نہ جانے کیوں ہمیں ڈاکٹر نواز کے گھر ڈراپ کر دیا۔ صبح گاڑی کی تمہیں ضرورت تو نہ ہوگی؟ انل دت نے پوچھا۔ میں اشرف کو لے جاؤں گا، چاہو تو یہاں کر تم دونوں بھی کھڑی ہو جانا، آپ کو بھی لے چلوں گا۔ نہیں، میں ڈاکٹر کا ڈرائیور ساتھ لے لوں گی، انو نے جواب دیا۔ تمہارا بار بار ادھر آنا مناسب نہ ہوگا۔ وہ ہاتھ لہراتا ہوا ٹرن لے کر جدھر سے آیا تھا ادھر چلا گیا تو انو نے جیسے سینے میں گھٹی ہوئی بہت ساری سانس چھوڑی۔ سور کا بچہ خود کو بہت ذہین سمجھتا ہے، وہ بڑبڑاتی ہوئی چل پڑی۔ کیسی رہی میری اداکاری؟ اس نے کہا۔ رائے محفوظ ہے، میں نے جواب دیا۔ میں نے شروع سے ڈرامہ نہیں دیکھا۔ پھر اندر جانے تک وہ چپ رہی تھی۔ عمیرہ نے پوچھا تو انو اسے باہوں میں بھر کر اس کے بیڈ روم کی طرف چلی گئی۔ میں بیڈ روم میں جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ کیا میں اپنے مقصد کی راہ سے ہٹ کر انیلا کی محبت میں گرفتار نہیں ہو چکا؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ آنکھوں والا گڑھے میں گر کر اگر پوچھے کہ گڑھا مجھے دکھائی کیوں نہیں دیا تو اس کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ میرے اندر سے جواب ملا۔ سچ بھی یہی تھا کہ میری منزل انیلا نہ تھی۔ مجھے جب انیلا کی زبانی اپنی بہن زبیدہ کے اغوا کا پتہ چلا تھا تو میں نے انڈیا نواز کشمیری حکومت سے بغاوت کر دی۔ اس وقت دل کے کسی گوشے میں انیلا کا تصور تک نہ تھا، لیکن اس جادوگر لڑکی نے غیر محسوس طریقے پر مجھے مقصد سے اگر ہٹایا نہیں تو اس کی تصویر دھندلی ضرور کر دی ہے۔ پاکستان پہنچ کر اس نے پہلے نذیر بٹ کی ملازمت قبول کی، پھر بھارتی جاسوس گروہ میں جا گھسی، خود انل دت کے ساتھ رہنے اور مجھے کراچی بھیجنے کا چکر چلا چکی تھی۔ کیا میں نے اسے سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے؟ میں نے پھر اندر کے شخص سے پوچھا۔ کیا وہ اندر سے وہ نہیں ہے جو باہر سے دکھائی دیتی ہے؟ اگر وہ اب بھی اپنی ذات اور اپنی خواہشات کی وفادار ہے تو اتنے طوفانوں سے لڑتی یہاں کیوں آئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بری بات، میری سماعت سے انو کی چہکار ٹکرائی۔ اچھے بچے جوتوں سمیت بیڈ پر نہیں لیٹتے، اس نے کہا۔ میں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو وہ سامنے صوفے پر بیٹھ کر پرس کی زپ کھولنے لگی۔ میں کپڑے تبدیل کرتی ہوں، وہ ٹیپ ریکارڈر تپائی پر رکھ کر بولی۔ اتنی دیر میں تم ڈرامے کی پہلی قسط سن لو۔ اس نے انگشت شہادت سے بٹن دبایا اور اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ اب ریکارڈنگ سماعت فرمائیں۔ انو، تم نے بڑا سرپرائز دیا مجھے۔
यकीन करो तुम्हें बट के ऑफिस में देखकर मैं हैरान रह गया था। कब आई हो? मेरा ग्रुप मुजाहिदीन के एक हमले में मारा गया तो मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला पाकिस्तान चले जाओ। तन्हा हो यहाँ? अनु ने पूछा। नहीं, कर्नल आनंद की कमांड में हूँ, मिशन बी दिया गया है। ये बी क्या बला है? बड़ी जालिम बला है, अनिल दत्त ने हंसकर बताया। एक वक्त में बिल्डिंग्स और दर्जनों इंसान को खा जाती है। मैं अब भी नहीं समझी अनिल। ब्लास्टिंग अनिल दत्त की आवाज़ उभरी। 3 बड़े शहरों पिंडी, लाहौर और कराची में धमाके खलने हैं। नज़ीर भट्ट को इस्तेमाल कर रहे हो या इसकी कॉल पर आए हो? ये बात कर्नल आनंद जानता है। मुझे इतना मालूम है कि हम सब नज़ीर भट्ट के मुलाजिम हैं। इसने गाड़ियाँ, मुलाजिम और अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है। इसके ज़रिए हमें पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड मिले हैं। कोई औरत भी है ग्रुप में? इसने पूछा। हाँ, वो बूढ़ा शैतान औरत के बगैर एक कदम भी नहीं चलता। तुम्हारी दोस्त कवल साथ लाया हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ। अनु की आवाज़ अनिल दत्त की आवाज़ से ज़्यादा साफ थी। वो इस बूढ़े के कांधों पर पाँव रखकर रैंक की सीढ़ियाँ तय कर रही है। मुझसे जूनियर है लेकिन रैंक में सीनियर बना दी गई है। एक बात पूछूं? अनिल दत्त की आवाज़ आई। क्या कर्नल राज की रजामंदी से आई हो? इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसने कभी तुम्हें आउटडोर मिशन पर नहीं जाने दिया। मेरा ख्याल है इस बार मेरे मिशन को बेहद सीक्रेट रखा गया है। मुझे चीफ ने 10 मिनट के नोटिस पर रवाना कर दिया था। मुझे कॉन्टैक्ट की भी इजाज़त नहीं दी गई। अनिल, ये बातें मैं सिर्फ तुमसे कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। मैं खुद हैरान हूँ चीफ मुझसे क्या काम लेना चाहता है। यहाँ की एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने जहांगीर को मेरे साथ लगा दिया है। इनके ज़राए ने बताया है कि अनीला उर्फ अनु रॉ से ज़ाती इख्तलाफात की वजह से मुनहरिफ हो चुकी है। मुझे यही हिदायत मिली है कि मैं ख़ुद को मुनहरिफ ज़ाहिर करूँ और पाकिस्तानी एजेंसी की हमदर्दियाँ हासिल करूँ। अगर तुम्हारा राब्ता हेडक्वार्टर से हो तो मेरा जिक्र न करना। इसका मतलब है कि नज़ीर भट्ट पाकिस्तानी एजेंसी की निगाहों में है। अगर जहांगीर का ताल्लुक एजेंसी से है तो इसे बतौर ख़ास नज़ीर भट्ट की जानिब भेजा गया होगा। तुम जहांगीर से किसी तरह पूछो इसे नज़ीर भट्ट के पास क्यों भेजा गया है। उसने कहा। नहीं, ये बात नहीं, अनु ने जवाब दिया। नज़ीर भट्ट का जिक्र मेरे मेज़बान ने किया था। जहांगीर को मैं ले गई थी, बल्कि भट्ट की मुलाजमत कबूल करने पर जहांगीर खफा है। फिर भी आंखों और कान बेदार रखना, ऐसा ना हो हमारे गिर्द कोई जाल बुना जा रहा हो। उसने कहा। तुम खुद जहांगीर से मिल लो, दुश्मन के करीब और सामने रहना चाहिए। ठीक है, मुलाकात कर लूँगा, अनिल दत्त बोला। अनु लिबास बदल कर आई और टेप रिकॉर्डर का बटन ऑफ करके पलंग पर बैठ गई। अब बताओ कैसा है ड्रामा? अनु ने पूछा। मैं खतरे की बू सूंघ रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। ड्रामे के किरदार को तुम भूल रही हो। तुमने जहांगीर को पाकिस्तानी एजेंट बताया है। अगर अनिल दत्त या इसका कमांडर कर्नल आनंद हेडक्वार्टर से रब्ता कायम करेंगे तो इनको अनु के साथ जहांगीर का नाम बताया जाएगा। कर्नल राज और शीला कुमारी का भी जिक्र किया जाएगा तो बूढ़ा आनंद बड़ी आसानी से तुम्हारा झूठ पकड़ लेगा। हाँ, पकड़ लेगा, अनु नाक खुजाते हुए बोली। फिर क्या होगा? फिर वो हमें पकड़ लेंगे, मैंने कहा। क्या मैं इतनी ही आमक हूँ कि इनको ऐसा करने की इजाज़त दूंगी? नहीं जहांगीर अहमद, बेशक पाकिस्तान हमारा मुल्क नहीं है लेकिन इस कौम से एक ताल्लुक़ है, एक गहरा रिश्ता है हमारा। चंद दिन पहले तक तुम कश्मीरी और मैं इंडियन थी। मैंने किसी किताब में पढ़ा था मुसलमान का जहाँ कदम पड़ता है वही इसकी ज़मीन बन जाती है। तुम कश्मीरी हो और इंडिया से तुम्हारा झगड़ा है। तुम पाकिस्तान के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ना चाहते हो। अगर कल तुम्हें पाकिस्तानी बनना है तो आज पाकिस्तान के दुश्मन से तुम्हें यहाँ भी जंग करना होगी, इसलिए कि इस मुल्क की सलामती में तुम कश्मीरियों की बका मुज़मर है। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? अनु ने कहा। हाँ, मैंने हैरतों से उबर कर सर को असबात में हिलाया। बहुत अच्छा बोलती हो तुम। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।